ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک اہل حدیث کے اندر ایک مکتب فکر ہے جو غرباء اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ان کے ہاں جو ہے وہ سیاستہ کی ساری روایتیں جو ہے وہ قابل عمل ہیں، خواہ وہ ضعیف ہوں یا صحیح ہوں. تو اس لیے وہ اس بات پہ بڑے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی کہاں بسم اللہ پوری پڑھنی ہے اور کہاں بسم اللہ جو ہے وہ آدھی پڑھنی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھی تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو مدینہ یونیورسٹی میں تو میں کوئی شاید وضو کرتے وقت میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لی، تو وہ کہنے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، پوری بسم اللہ پڑھ رہے ہیں آپ، پوری بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ روایات تو ساری بسم اللہ کے بارے میں جو ہے وہ تقریباً کمزور ہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی نہیں پڑھتے تھے. آپ کا جو عام معمول ہے اور خلفاء راشدین کا جو عام معمول ہے وہ یہی ہے کہ الحمد سے شروع کرتے تھے. لیکن اب یہ چیزیں ان مسائل میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ اہل حدیثوں کے اندر یہ جتنے فرقے بنتے ہیں کہ مسئلے پر بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے پر جو ہے ایک فرقہ بن گیا پورا. تو اہل حدیثوں کے اندر یہ جو ہے نا مسئلے، ان مسئلوں کی وجہ سے جو پیدا ہوئی نا گروہ بندی، یہ بڑی خطرناک ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ یہ بات سمجھانی چاہیے کہ مسئلوں سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اہل حدیث کا طریقہ کار سیکھیں.